وزارت قانون و انصاف نے جج محمد بشیر کی رخصت کی درخواست منظور نہ کی. احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے چھٹی کی درخواست واپس لے لی. جج محمد بشیر نے طبیعت ناسازی پر 24 جنوری سے 14 مارچ تک رخصت کی درخواست دی تھی. جج محمد بشیر کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 2 ریفرنسز زیر سماعت ہیں. جج محمد بشیر مدت ملازمت مکمل ہونے پر 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر. خصوصی عدالت نے حکم نامے میں لکھا ملزمان کی جانب سے کوئی سینئر وکیل پیش نہیں ہوا. حالات کے پیش نظر ملزمان کے وکلا کو کئی مواقع دیے گئے. اب اسٹیٹ ڈیفنس کونسل بانی پی ٹی آئی شاہ محمود کے کیس کی نمائندگی کرتے ہوئے آج گواہان پر جرح کریں گے. عدالت نے وکلا صفائی کو تیسری حاضری یقینی بنانے کی مہلت دے دی. عدالت نے وکلا صفائی کی عدم حاضری پر برہمی کا اظہار کیا. توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست 29 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر. لاہور ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. ملک بھر میں عام انتخابات کی گہما گہمی. سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم تیز کر دی. پیپلز پارٹی آج پشاور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. حیات آباد اتوار بازار میں جلسے کے لیے تیاریاں مکمل. مسلم لیگ نون راولپنڈی اور ایبٹ آباد میں پاور شو کرے گی. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف راولپنڈی کے لیاقت باغ میں کارکنوں سے خطاب کریں گے. مریم نواز ایبٹ آباد جلسے میں شرکت کریں گی. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج کنکوٹ، شکارپور اور لاڑکانہ میں جلسوں سے خطاب کریں گے. مسلم لیگ نون آج انتخابی منشور کا اعلان کرے گی. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ منشور پیش کریں گے. بلاول بھٹو نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا وزیر اعظم کے لیے لیگی امیدوار نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں. 8 فروری سے پہلے کسی بھی وقت اور جگہ مناظرہ کر لیں. دنیا بھر میں صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار ٹی وی پر مناظرے کرتے ہیں. ایسے مناظروں سے ووٹرز کو لیڈرز کے مستقبل کے منصوبوں کا پتہ چلتا ہے. ووٹنگ کے عمل سے پہلے باخبر ووٹرز کے لیے یہ شفافیت بہت ضروری ہے. ہم نے کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا. ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے. کراچی کے حلقے پی ایس 105 میں آصفہ بھٹو کا جلسے سے خطاب. کہا بے نظیر بھٹو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھیں. ہماری ترجیح صحت ہے. غریب کی خدمت پی پی کا ایمان ہے. پیپلز پارٹی نے NICVD SIUT بنائی. خواتین کو پنک بس دی. عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. سندھ بھر میں پی پی حکومت کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر رہی ہے. آصفہ بھٹو زرداری آج کے ماڑی کا دورہ کریں گی. یونس آباد میں خواتین سے خطاب کریں گی. پاکستان میں نیوٹرل کا لفظ مشکوک ہو چکا ہے. اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے. MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں 2018 کے الیکشن کی تاریخ کو دہرایا نہیں جائے گا. مردم شماری کے دوران کراچی کی آبادی میں کمی کے باعث شہر قائد میں شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں. اب کراچی میں MQM کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا. MQM مقبول ہوتی تو بلدیاتی الیکشن سے نہ بھاگتی. ہمیں MQM سے کسی خیر کی توقع نہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی الیکشن میں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئے گی. نون لیگ کو تو سندھ میں امیدوار تک نہیں ملے. اس الیکشن میں سندھ سے نون لیگ کا صفایا ہو جائے گا. سندھ کی نگراں حکومت کا کراچی کے جہانگیر مارٹن پاکستان کوارٹرز اور کلیٹن کوارٹرز کی تعمیر نو کا فیصلہ. وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کے ساتھ MOU کی منظوری دے دی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں زیادہ تر کوارٹرز اب ملازمین کے اہل خانہ کے قبضے میں ہیں. کسی رہائشی کے پاس کوئی الاٹمنٹ یا ٹائٹل ڈیڈ نہیں ہے. کوارٹرز کی تعمیر کے ساتھ گرین زون اور کمرشل ایریا بنایا جائے گا.
کوارٹرز کے تمام مکینوں کو نئی رہائشی عمارتوں میں ہر صورت منتقل کیا جائے گا، جس کے بعد رہائشیوں کو پاور آف اٹرنی منتقل کر دی جائے گی۔ ملک بھر میں سردی کی لہر، طویل خشک موسم کے بعد موسم نے بدلے انداز۔ آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر برف باری، سوات کی وادی کالام میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ سکردو میں درجہ حرارت -8، گلگت میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والی مغربی ہوائیں 31 جنوری تک بالائی علاقوں میں اثر انداز رہیں گی۔ کوئٹہ، جوب، زیارت سمیت بلوچستان میں بھی 28 اور 29 جنوری کو بارش کا امکان۔ لاہور میں 7 اور کراچی میں 14 ڈگری ریکارڈ۔ میدانی علاقوں میں شدید دھند، آج 7 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ موٹر وے اور قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ اسرائیل غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے، عالمی عدالت انصاف کا 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم۔ کارروائی روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی۔ سعودی عرب، مصر، ترکی اور ایران سمیت کئی ملکوں کا عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار۔ پاکستان کا بھی عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا چاہتے ہیں عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ غزہ کے معاملے پر سیکیورٹی کونسل ناکام ہو چکی۔ غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر سلامتی کونسل کا اجلاس بدھ کو طلب۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، رفح میں اسرائیلی طیاروں کی گھر پر بمباری سے 2 فلسطینی شہید۔ گزشتہ روز 183 شہری شہید ہوئے، شہادتوں کی تعداد 26,000 سے زائد ہو گئی۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے ہزاروں شہری لاپتہ ہیں، متعدد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ النصیر اسپتال پر اسرائیلی حملے جاری، اسپتال میں 300 سے زائد مریضوں کی جانیں داؤ پر لگ گئیں۔ پنجاب میں نمونیا سے 24 گھنٹے میں مزید 7 بچے انتقال کر گئے۔ جنوری میں نمونیا میں اموات کی تعداد 240 ہو گئی، 942 نئے کیس سامنے آ گئے، 13,663 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ سی ٹی ڈی پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن، کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر سمیت 11 دہشت گرد گرفتار۔ کارروائیاں لاہور، ساہیوال، سرگودا، بہاولپور، جھنگ، ناروال اور جہلم میں کی گئیں۔ سی ٹی ڈی حیدرآباد نے عام انتخابات کے دوران تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا، جام شوروں میں کارروائی، کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گرد جام شوروں کی جامعات میں طلبہ کی ریاست مخالف ذہن سازی پر کام کر رہا تھا۔ گرفتار دہشت گرد نے الیکشن کے روز تخریب کاری کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ شہباز کھوسا کے خلاف پولیس کارروائی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی مذمت۔ بیان میں کہا گیا سینئر وکیل کے خلاف پولیس کارروائی پر شدید تشویش ہے۔ شہباز کھوسا کے ساتھ پولیس کا طرز عمل سپریم کورٹ بار کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا سیاسی انتقامی کارروائی سے غیر متعصبانہ الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں رہتا۔ 8 فروری کو عام انتخابات کا انعقاد آئین کی روح کے مطابق کرایا جائے۔ کسی بھی وکیل کے خلاف پولیس نے یہی رویہ اختیار کیا تو ملکی رد عمل آئے گا۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں سکھوں نے بھارتی کانسولیٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ خالصتان کے جھنڈے اٹھائے سکھ جتھوں نے بھارتی ترنگا جلا دیا۔ سکھ خواتین اور بچے بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ کل سان فرانسسکو میں خالصتان ریفرنڈم ہوگا، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ جب تک عہدے پر تھا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ تاثر بنا ہوا ہے جس کا بڑا نام ہوگا بورڈ میں اس کی اتنی زیادہ بات ہوگی۔ سابق چیف سلیکٹر محمد وسیم کی پروگرام باؤنسر میں گفتگو، کہا ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس دیکھ کر مایوسی ہوئی، ٹیم بہتر تھی لیکن امیدوں پر پورا نہ اتری۔ مکمل انٹرویو دیکھیے آج شام 5:30 پر ARY نیوز پر۔